محترم امام و خطیب صاحب، محترم ذمہ داران مسجد، بزرگوں، نوجوان بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مسلمان الحمدللہ بیدار ہیں اور اسلام اور شریعت محمدی پر چلنے کے لیے آمادہ ہیں اور اپنے ایمان اور اسلام اور شریعت کی بچاؤ کے لیے پہلے سے زیادہ فکر ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جو مواقع پہلے حاصل تھے وہ مواقع آج حاصل نہیں، ہم نے موقعوں کو گنوا دیا۔ اب ہمارا جینا نہیں بلکہ مسلمان بن کر جینا تنگ کر دیا جا رہا ہے۔ اس ملک میں صرف جینا مسئلہ نہیں ہے، جینا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کیسے بھی جی سکتے ہیں، لیکن اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اسلامی شریعت کے ساتھ اور اجتماعیت کے ساتھ ایک امت بن کر جینا ہے تو بہت مسئلہ ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے آج مسلمان پریشان ہے، مضطرب ہے، بے چین ہے، بیدار ہے اور وہ اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کر رہا ہے۔ یہ اس شر میں جو باطل اور الہادی قوتیں، فسطائی قوتیں برسر پیکار ہیں، اس شر میں شاید اللہ تعالیٰ نے یہ خیر کا پہلو نکالا کہ ہمارے مرد بیدار ہو گئے ہیں، ہماری عورتیں بیدار ہیں، ہمارا جوان بیدار ہے، اور ہر ایک چاہے وہ اخبار پڑھے کہ نہ پڑھے، موبائل کے ذریعے سے وہ واقف ہے کہ دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کیسے قوانین اسمبلیوں میں بنائے جاتے ہیں اور کیسے قوانین پارلیمنٹ میں لائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے۔ صرف مسلمانوں ہی پر نہیں، پہلے کہا جاتا تھا کہ یہ طاقتیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، لیکن دانشور جانتے تھے، بصیرت رکھنے والے جانتے تھے کہ یہ ابتدا ہے، یہ تو پوری انسانیت کے خلاف ہے۔ ان طاقتوں کا اقتدار پر آنا پورے باشندگان ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ مفاد پرست ہیں، یہ کمپنیز کو سپورٹ کرنے والے ہیں، یہ کارپوریسی سے اوپر آئے ہیں اور یہ کارپوریسی کو خوش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، جس کا نتیجہ کیا مسلم کیا غیر مسلم، ان کی ضرب اور ان کی لاٹھی آج سب پر پڑ رہی ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ محترم حضرات، ابھی جو قوانین بنے آ رہے ہیں، بن گئے، جو پارلیمنٹ میں پاس ہوئے ہیں، وہ ہے فارمرز کے خلاف ایسے قوانین جو فارمر کے ساتھ استحصال اور ان کے اوپر ظلم، جو آج ملک کو سب سے زیادہ زراعت سے جس کی معیشت ہے وہ ہے پنجاب کا علاقہ۔ پنجاب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں 5 ندیاں ملتی ہیں اور وہاں گیہوں اور چاول کی فصل زبردست ہوتی ہے۔
کسان، ہریانہ کا کسان، راجستھان کا کسان، دلی کا کسان، یو پی کا کسان آج کھڑے ہوا ہے۔ اور دلی ہریانہ بارڈر، اسے سنگور کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک رپورٹ کے مطابق 13 کلومیٹر تک کا دھرنا ہے، اور ایسے دھرنے ایک جگہ نہیں بلکہ 5 جگہ، اور پوری شاہراہوں کو بلاک کیے ہوئے گئے۔ اکا دکا شاہراہیں اور ہائی ویز ایسے ہیں، نیشنل ہائی ویز، جس سے راجدھانی کا رشتہ جڑا ہوا ہے، ورنہ راجدھانی کو آنا جانا پورا منتقل ہے۔ بات چیت کے 4 دور گزر چکے ہیں۔ بات چیت نہیں کی جاتی کمزوروں سے، لیکن بات چیت جب کی جاتی ہے تو سامنے والوں کی طاقت کا اندازہ کر کے کی جاتی ہے۔ سی اے، این پی آر اور این سی آر کے لیے بات چیت نہیں کی گئی، کسانوں کے لیے 4 دور کی بات چیت کی گئی، کچھ سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن پوری طرح وہ بل واپس نہیں کیے جا رہے۔ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بل کیا ہے اور کس طرح وہ کسانوں کا استحصال اور ان پر ظلم کی لاٹھی ہے جو قانوناً برسائی جائے۔ دوسری چیز وہ تبدیلی مذہب کے قوانین، جو سب سے پہلے گزشتہ دنوں میں یو پی سرکار نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ ایک نام دے کر لو جہاد کا اسے قانون بنا دیا۔ وہ اصل میں تبدیلی مذہب پر پابندی کا قانون، اسے جو افواہ کھڑا کیا گیا لو جہاد، یہ ہماری اصطلاح نہیں ہے، اس لیے ہم اسے بار بار نہیں دہرائیں گے، کیونکہ یہ ہمارا برا چاہنے والوں نے ہمارے لیے گھڑ رکھی، جس سے ہمارا دور کا بھی واسطہ ہے۔ لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کو بہلا کر، پھسلا کر یا ڈرا دھمکا کر یا بزور ان سے شادی رچا رہے، اور شادی سے پہلے یا شادی کے بعد ان غیر مسلم لڑکیوں کے مذہب کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس کو انہوں نے لو جہاد کا نام دیا۔ کیا یہ حقیقت میں وہی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ کیا ایک تیر سے کئی نشان لگائے جا رہے ہیں؟ اصل میں دنیا نے آج محسوس کر لیا ہے کہ اسلام دین رحمت ہے، اسلام نظام عدل ہے، اسلام کے اندر انسان کی جائز خواہشات کے لیے آزادی ہے، اور اسلام کے اندر ایک کشش اور ایک اٹریکشن ہے، کہیں دنیا ادھر راغب نہ ہو، اس لیے ایسے قوانین بنائے گئے۔ یہ ایک مسلمان لڑکوں کا غیر مسلم لڑکیوں کو دھوکہ نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کا پوری عوام کو دھوکہ ہے، اور اس میں مرکز کو خوش کرنے کے لیے یو پی کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں ان کی حکومتیں ہیں، مدھیہ پردیش ہے، کرناٹک ہے اور دیگر ریاستیں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کہ میں پہلے اس قانون کو بناؤں کہ تو بنائے۔ تیسری چیز جو آج چرچے میں ہے بہت زیادہ، اس کا چرچا گو کاشی کے قانون پر پابندی۔ اب تو یہ پابندی تو پہلے سے تھی، اس کے لیے کچھ شرائط تھے جس کی وجہ سے
لیکن اب منسٹر موصوف صاحب نے تو حد کر دی، یو پی جا کر وہاں سے بل کا مسودہ لایا اور اس بل میں جو کمی تھی اس کو بھی انہوں نے پورا کر دیا۔ اور یہاں کے اینیمل ہسبینڈری منسٹر جو ہمارے ڈسٹرکٹ انچارج منسٹر صاحب ہیں، انہوں نے تو ایسا بل پیش کیا عدالت میں پرسوں نائٹ رات میں کونسل میں کہ جس میں گائے کے ساتھ بیل بھی شامل ہے، بھینس بھی شامل ہے، مرغا بھی شامل ہے، سب شامل ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر کیے ہوں گے، ان جانوروں کو کتنے گوشالوں میں رکھیں گے، انہیں کھلائیں گے پلائیں گے کیسا، کسان انہیں کیوں پالے گا، کیوں خریدے گا، اس جانور کو کیوں کھانا دے گا، کیوں پانی دے گا۔ یہ ایک بڑا انتشار فکر و عمل ہے جو ان قوانین سے پورے انسانوں میں، پورے باشندگان میں پیدا ہونے جا رہا ہے۔ اب اس افراتفری کا یہ جو بحران کا ماحول ہے، اس میں ہماری ذمہ داری بحیثیت مسلمان کیا ہے؟ کیا ہم صرف عبادات کر لینے سے، نماز روزہ رکھ لینے سے، تلاوت کر لینے سے اور پھر اپنی روٹی روزی اور اپنی نوکری چاکری میں مصروف رہنے سے کیا کل اللہ تعالیٰ ہمیں چھوڑ دے گا؟ کیا اللہ نہیں پوچھے گا کسان مر رہا تھا، خودکشی کر رہا تھا، اے مسلمان تو تماشائی بنا ہوا تھا؟ لو جہاد کے نام پر جو قوانین بن رہے ہیں، ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس فگرز کیا ہیں، ڈیٹا کیا ہے، کتنے ایسے کیسز ہیں آپ بتائیں، وہ بتا نہیں سکیں گے۔ یہاں تو چوری اور سینہ زوری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں کئی مسلم لڑکیاں کئی غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ چلی جاتی اور اس کی باضابطہ طور پر کورٹ میرج، کنٹریکٹ میرج کی فوٹوز اخبارات میں چھپتے ہیں، جو مسلمان کے ایمان کو جھنجھوڑنے اور اس کے ضمیر کو للکارنے کے لیے کہا۔ یہاں مسئلہ مسلمان اور غیر مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ایک جنسی مسئلہ ہے اور جنسی خواہش کی تکمیل کا مسئلہ ہے۔ کسی مرد اور کسی عورت کا، کسی مرد اور کسی عورت سے محبت کر کے شادی رچانے کا مسئلہ ہے، لیکن اس مسئلے کو بڑی ہوشیاری سے ایک ٹرم دیا گیا اور یہ کیا۔ چونکہ وقت کم ہے، میں اپنی گفتگو آگے بڑھاتے ہوئے ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ الحمدللہ اسلام شادی سے پہلے ہو کہ شادی کے بعد مرد اور عورت کی مخلوط سوسائٹی کا قائل ہے۔ ہر حال میں پردہ ہے سوائے محرم کے۔ حج جیسا عظیم فرض، چاہے نقوی صاحب کچھ بھی بولے، حج قانون کچھ بھی بولے، کیا آج ایک مسلمان بوڑھی عورت اس بات کے لیے تیار ہے، بیوہ، کہ وہ کسی غیر محرم کے ساتھ حج کو جائے؟ کیا بھی قانون بناؤ، کوئی ایسے فریضے کے لیے، ایک فریضہ ادا کرنے کے لیے 10 فریضے کو پامال نہیں کر سکتا۔ ابھی 2 سال پہلے، 2-3 سال پہلے ایک کیس اسی لو جہاد کے نام سے کیرلا ہائی کورٹ میں ڈالا گیا۔ ماں باپ ڈاکٹر ہادیہ کے کیس کی میں بات کر رہا ہوں، جو سیلم کے میڈیکل کالج میں پڑھتی ہیں اور ان کی شادی ایک مسلمان لڑکے سے ہوئی۔ یہ ہادیہ ایک نو مسلم لڑکے سے ہوئی۔ ماں باپ نے ہائی کورٹ میں کیس ڈالا کہ یہ غلط ہے۔ ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کو بھیج دیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ ہادیہ کو پیش کیا ہے۔ پولیس نے ہادیہ
हादिया को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। हादिया से जब जजेस ने ये पूछा, बताओ ये शादी क्या तुम्हें रिझाकर, फुसलाकर, बहलाकर या बज़ोर की गई है, क्या तुम इस शादी से अपनी मर्जी से ये शादी? तो उन्होंने, दुनिया ने सुन लिया कि उन्होंने कहा कि मैंने ये शादी अपनी मर्जी से की है। और फिर इनसे ये पूछा गया कि क्या इस्लाम तुम्हें अजीज है? तो उन्होंने कहा कि हाँ, इस्लाम मुझे अजीज ही नहीं, मेरा पता है, मेरी जान है, मेरा सब कुछ है। फिर कस्टडी में दिया गया, कहा गया कि नहीं, अभी जरा तवाज़ुन बराबर नहीं दिख रहा। कुछ दिनों के बाद पेश किया गया। कुछ दिनों के बाद जब पेश किया गया तो आखिरी सवाल ये था कि हादिया ये बताओ कि अब तुम्हारे माँ बाप यहाँ ठहरे हैं और वो तुम उनकी बेटी को, और चाहते हैं कि वो तुम्हारे साथ ले जाएं, अपने साथ ले जाएं उनको, तुम इनके साथ जाने तैयार हो कि नौ मुस्लिम शोहर के साथ जाने तैयार? हादिया ने कहा, इस्लाम बचाने की खातिर और इस्लाम पर जीने और इस्लाम पर मरने की खातिर मैं अपने नौ मुस्लिम शोहर के साथ जाने के लिए तैयार, खुशी से तैयार। ये है ईमान, ये है इस्लाम। अगर किसी वजह से इंटरकास्ट मैरिज हो भी जाती है तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अक्सरियत का ये हाल। मोहतरम हज़रात, वक्त आगे बढ़ रहा है। किसान बिल क्या है? किसान बिल 3 कानून है। पहला कानून है मार्केटिंग कमेटी, APMC। APMC जो गंज में सरकारी मार्केट होती है और वहाँ पर जब अनाज आता है तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर लिया जाता है, जिसे MSP कहा जाता है। अब MSP को हटा दिया जा रहा है और APMC को भी हटाया जा रहा है, लेकिन 4 दौर की बातचीत में APMC को रखते हुए कारपोरेट कंपनी की वहाँ बाजू अपना दुकान खोले और APMC वाला अगर 400 रुपये कुंटल ले रहा है तो वो 450 लेंगे। इस तरह करते करते APMC को बंद करा देंगे। APMC की तरफ कोई जाएगा कि क्यों जाएगा? यहाँ 450 में माल खरीदा जा रहा है, वहाँ 400 में। तो बिल आखिर APMC बंद हो जाएगी और वो जो ही बंद होगी उसके बाद ये 300 कर देगा और कहेगा तुम कहीं जाके बेच लो, भाई हमारे पास तो नहीं है 300 से ज़्यादा। यही कंपनी का शोरूम बोले, बैठिए आप चाय पी लीजिए, आसामी साहब खाना खाइए, लेकिन 300 रुपये से तुम ले लीजिए, वरना ले लो, देख लो अपना रास्ता। APMC बंद हो जाए। दूसरा कानून है ज़ख़ीरा अंदोज़ी। पहले कानून था 100 कुंटल से ज़्यादा कोई नहीं रख सकता। अगर 100 कुंटल से ज़्यादा रखता तो उसे जेल होती, क्योंकि ये ज़ख़ीरा करते थे पैसे वाले। ज़ख़ीरा करके जब वो मौसम ख़त्म हो जाता तब उसे निकालते और रेट ज़्यादा लेते। अब उसी चीज़ को, जो जुर्म था, उसी चीज़ को जायज़ कानूनी तौर पर कह दिया जा रहा है कि अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की लिमिट हटा दी जाएगी और ये कहा जा रहा है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में, यानी ज़रूरी जो जीने के लिए चीज़ें हैं, चावल, दाल, गेहूँ, जवार, इन सब को हटा दिया है। एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आते, इन पर वो चीज़ें नहीं। अब वो क्या रहा है, 2 साल पहले से ये कानून तो अब आया, 2 साल पहले से रिपोर्ट्स ऐसे हैं कि हरियाणा के 1000 एकड़ ज़मीन पर अडानी का गोदाम बन रहा है। 1000 एकड़ ज़मीन। और हद ये है कि आपको हैरत होगी कि जिस तरह हम बेंगलुरु जाते वक्त ACC सीमेंट के फैक्ट्रियों में रेलवे ट्रैक देखते हैं, प्राइवेट रेलवे ट्रैक भी उन्होंने बना ली है कि बोगी के बोगी ट्रेन हमारे पास आ जाएगी। जब वो बंद हो जाएगा तो यहीं आएंगे तो और कर जाएगा, और ट्रेनों से आएंगे। प्राइवेट पटरियाँ भी बन चुकी हैं और गुंडों को बिठा रखा है, तो कोई पेपर वाला आए तो उसका पीछा करे
قانون اس میں جو بننے جا رہا ہے وہ ہے کنٹریکٹ فارمنگ. یعنی اگر آپ کے پاس 20-25 ایکڑ زمین ہے تو آپ خوش آئے گا ایک کمپنی آپ سے ایگریمنٹ کرے گا اور کہے گا کہ ادرک آپ مجھے 10 روپے کلو دیں. 10 سال کا ایگریمنٹ ہو گیا. 2 سال کے بعد اگر ادرک 20 روپے مارکیٹ میں ہو رہی ہے تو آپ بولیں گے 20 روپے ہے نا سوکار, وہ کچھ نہیں 10 روپے سے. اگر 2 سال کے بعد 8 روپے ہو گئی یا 6 روپے 7 روپے ہو گئی ادرک, تو وہ کہے گا اب مجھے ضرورت نہیں ہے جی تمہاری ادرک کی, دیکھیں گے 10 سال بھگٹ مر گیا کسان. تو اس طرح 10 روپے کی چیز 20 روپے کی چیز وہ کنٹریکٹ مارکیٹنگ کے ذریعے 60 روپے میں بیچیں گے. مہنگائی بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ کنزیومر صارفین پر بار آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ لوٹو تم کسانوں کو, میں تمہیں چھوٹ دے رہا ہوں کیونکہ تم نے مجھے 50,000 کروڑ روپیہ دیا تھا, اس لیے انعام کے طور پر. پھر میں اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کیا سورہ نساء کی میں نے جو آیت پڑھی, یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط, اے مسلمانوں تم کھڑے ہو جاؤ عدل اور قسط کے قیام کے لیے. جب ظلم کو دیکھو تو تم سب مل کر کھڑے ہو جاؤ. اور شہداء علی الناس, اور لوگوں پر ایک گواہ بن جاؤ سچائی کے, عدل اور قسط کے. ولو علی انفسکم, چاہے معاملہ تمہاری ذات تک ہونا, او الوالدین والاقربین, آگے آئے چلتی ہے, چاہے معاملہ تمہارے ماں باپ تک ہونا, وہ نہ دیکھو, عدل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابھی مکے کا ابتدائی دور ہے. ایک کسان بازار میں اونٹ لا کر بیچا. وہ اونٹ خرید لیا ابو جہل اور کہا کہ اتنے دن کے بعد میں پیسے دوں گا. اونٹ لے لیا گیا. اب وہ اتنے دن کے بعد آیا, پیسے نہیں دے رہا, وہ ستا رہا ہے. تو وہاں کچھ لوگ بیٹھے تھے کٹے پر, کفار مکہ. ان کو بولا بھائی میرے پیسے دلا دو نا. وہ صاحب لیں اونٹا پیسے نہیں دے رہے. تو اب سب کو ایک شرارت سوچی, بولے وہ جو اکیلے بیٹھے نا ان کے پیچھے لگا دیں اور کہا کہ آپ جا کے ان سے لے لو, ان کو بولو ان کراتے آپ کا کام. اب تماشا دیکھیں گے دونوں میں لڑیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا, بولتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے چلو کون لیا تمہارے اونٹ, میں دلا دوں تمہارے پیسے. ابھی مکے کا دور ہے, مٹھی پر لوگ اسلام قبول کیے گئے. اس نے گھر بتایا, کہا کہ یہی گھر ہے. اچھا ٹھیک ہے, تم رکو. کھٹکا دیا. کون؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. باہر آیا, کہا کہ کیا بات؟ کہا کہ اس کے پیسے لا کر دے دو, جس کے اونٹ تم نے لیے ہیں اس کے پیسے دے دو سیدھا سے. سیدھے اندر گیا, پیسے لایا اور لا کر دے دیا, اور وہ خوشی خوشی چلا جا رہا تھا. وہ کٹے پہ جو بیٹھے تھے مسخرے, انہوں بعد میں بولے ارے اور ڈینگا مارتا تھا نا رے ابو جہل, ستانا نہیں ویسے لا کے دے دیتا گا پیسے. تو اس نے کہا خدا کی قسم واللہ, وہ خدا کو بھی مانتے تھے, یہ الگ بات ہے کہ مشرک تھے اور بھی مانتے تھے. واللہ اگر میں پیسے لا کر نہیں دیتا تو ایک آنکھ تھی جو مجھے میرے چھتڑے اڑا دیتی. وقت ہو رہا ہے آج یہ مسلمانوں کے مسائل میں نہیں, ہمیں جینا ہے سارے انسانیت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. آج کسانوں پر جو ظلم اور استحصال ہو رہا ہے اس میں شانہ بشانہ الحمدللہ مسلمان اور اس کے قائدین, جماعت اسلامی اور دیگر پارٹیاں وہاں پر شامل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے سے پہلے ایک کمیٹی بنی نوجوانوں کی, اس کا نام ہے حلف الفضول. اس میں یہی بات تھی کہ ہم حقداروں کا حق دلائیں گے, جو مسافروں کو لوٹ رہا ہے اس کو ہم روکیں گے, جو طاقتور کمزور کو ستا رہا ہے اس کو روکیں گے, اس کا ہاتھ پکڑیں گے. رسول اللہ اس کے ممبر بنے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے جانے کے بعد کہتے ہیں ایسا اگر کمیٹی آج بھی بنے تو میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں. آئیے ہم انفرادی طور پر بھی اور پھر اجتماعی طور پر بھی
انسانوں کے ساتھ جو ظلم اور استحصال کو رکھا گیا، پھر یہ گوکاشی کے نام پر جانوروں اور کھانے پینے کی جو آزادی سلب کی جا رہی ہے، پھر یہ لو جہاد کے نام پر تبدیلی مذہب اور انسانوں کی اچھا اور خواہش کے مطابق مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی جو سلب کی جا رہی ہے، یہ سب اسلامو فوبیا، اسلام کے اندر کشش ہے، اس لیے اس ڈر سے کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ اس شر میں بھی اللہ خیر نکالے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن جیسا کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے مسلمانوں تم تماشائی بنے نہ رہو۔ یہ حکومت اور اپوزیشن یا ایک پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک ظالم اور جابر حکمران کے خلاف پورے باشندگان ملک کا مسئلہ ہے، اور تمہیں اسے لیڈ کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں حکم دیتا ہے اللہ کہ تم عدل اور قسط کے علم بردار بنو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔